ہر مسلمان کو یہ چاہیے کہ وہ پہلے اس مہینے کی اہمیت کو محسوس کرے۔ یہ اصل اس رمضان کا فلسفہ یہ ہے کہ ہم عام 11 مہینوں کے اندر جن مشغولیات میں محو رہتے ہیں، ان مشغولیات سے تھوڑی دیر اپنے آپ کو جتنا ہو سکے فارغ کر کے اپنا ذہن، اپنا دھیان، اپنی فکر، اپنی سوچ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کی طرف مرکوز کر دیں۔ یہ ہے اصل مقصود رمضان کا۔ بھئی کھانا جو ہے وہ بے شک تمہارے لیے جائز تھا، لیکن ضرور اب 1 مہینہ ہم تمہیں ایسا دیتے ہیں کہ تم کھانا نہیں کھاؤ گے، دن میں نہ کچھ کھاؤ گے نہ کچھ پیو گے۔ یہ دن کا وقت تم بھوکے رہ کر، پیاسے رہ کر گزارو گے۔ کیوں لکھا جا رہا ہے بھوکا پیاسا؟ تاکہ یہ بھوک اور پیاس جس نے 11 مہینے تمہارے کھائے تھے، جس نے 11 مہینے تمہیں اس کام کے اندر مصروف رکھا تھا اور اللہ تعالیٰ سے تم دور ہونے لگے تھے، تو اب ہم تمہیں اس بھوک اور پیاس کا مزہ چکھانا چاہتے ہیں جس نے تمہیں اتنے 11 مہینے تک اپنے کام میں مصروف رکھا تھا۔ اب تھوڑا اس کو چھوڑ کر آ جاؤ اور اپنی فکر، اپنی سوچ، اپنا دوڑ دھوپ کا محور اللہ تعالیٰ کے قرب کو بنا لو۔ اس لیے آ رہا ہے بھائی۔ صرف اتنی بات نہیں کہ روزہ رکھیں گے دن میں اور رات کو تراویح پڑھ لیں گے، بلکہ اس مہینے کو زیادہ سے زیادہ اللہ جل جلالہ کی عبادت میں صرف کروانا مقصود ہے۔ اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اس کی اہمیت یہ سمجھیں کہ ہم اللہ تعالیٰ سے دور ہٹے چلے جا رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے کھینچ کر ہمیں رمضان میں اپنے پاس بلایا اور اپنا قرب عطا کرنے کی کوشش کہ قرب عطا ہو جائے اللہ تعالیٰ کا۔ جتنا آدمی اس میں اللہ تعالیٰ سے قرب حاصل کرے گا اتنا ہی رمضان کا صحیح فائدہ حاصل ہوگا اور اس کے نتیجے میں انسان کی تربیت ہوگی۔ یہ جو کہا جا رہا ہے نا کہ روزہ رکھو، کھاؤ نہیں پیو نہیں، کیوں؟ اس لیے کہا جا رہا ہے تاکہ یہ تمہیں تربیت اس بات کی دی جا رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جب کوئی حکم آ جائے تو حکم آنے کے بعد تمہیں اپنی ہر خواہش کو کچلنا ہوگا۔ ہر وہ خواہش جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکم کے خلاف ہو اس کو کچلنا ایک مومن کا فریضہ ہے۔ اس فریضے کے لیے تیار کیا جا رہا ہے